حضرت مفتی صاحب، سیدہ کا خاندانی پس منظر، آپ کا قبیلہ اور ابتدائی زندگی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا مبارک موضوع ہے اور اس موضوع سے ہماری جذباتی اور ایمانی وابستگی بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے اہل ایمان اس موضوع سے بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ قبیلہ بنی سعد یہ قبیلہ برانچ ہے قبیلہ حوازن کی، اور یہ قبیلہ آباد تھا مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق والی سائٹ پر، تقریباً 85 کلومیٹرز کے فاصلے پر، اچھا، طائف کے اطراف میں۔ اور یہ قبیلہ صحرا نشین تھا جی، اور صحرائی زندگی کو پسند کرتا تھا۔ اس قبیلے کو بطور خاص نمایاں خصوصیات یہ حاصل تھیں کہ جہاں ان کا قیام تھا وہ ماحول صحت مند، نفع بخش ماحول تھا، کیونکہ وہ شہروں کی زندگی سے الگ رہتے تھے، تو صحرا کی اصل آب و ہوا صحت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، تو وہی ان کا بسیرا اور مسکن تھا۔ نمبر 2، یہ قبیلہ عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا، سبحان اللہ، جہاں خالص عربی زبان بولی جاتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں، انی من قریش ہوں، تو میں قریش میں سے، نشأت فی بنی سعد، پلا بڑا ہوں میں بنی نے سعد اپنا میں۔ بچپن بنی سعد میں گزارا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آپ نے اپنی فصاحت کو بنی سعد کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کے ساتھ جوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں یہاں ایک بات ضمناً ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے محبوب کو پیدائشی اعتبار سے ہی فصیح و بلیغ پیدا کرتا اور قبیلوں اور صحراؤں کی خاک وہ میں وقت گزارنا نہ پڑتا۔ ان آزمائشوں میں سے نہ گزارتا، ان آزمائشوں سے کیوں گزارا کہ ایک تدریجاً آقا کریم محنت کر کے فصاحت اور بلاغت میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تعلیم امت ہے کہ تم قابلیت اور صلاحیت حاصل کرنے کے لیے محنت کے پروسیس سے گزرو، اسباب اختیار کرو، بعد ازاں تمہیں قابلیت میں جوہر ملے گا اور تم بہترین ملکہ حاصل کر سکو۔ وہ ہے نا جی، کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، عزیز جہاں شوی۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں ہر وصف میں کمال مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اسی سارے پروسیس سے گزارا ہے۔ ایک اور بات میں ضمناً کر دوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وانتا یا رسول اللہ، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ واہ واہ۔ تو اللہ کریم اللہ کریم کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، نعم، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کنت ارعاہا علی قراریط لأہل مکہ، میں نے مکہ کی سرزمین میں بکریاں چرائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ تھا کہ انبیاء کرام نے اور نبی آخر الزمان نے، یعنی ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بکریاں چرانا ایک آزمائشی فعل ہے، بے شک۔ اس پہ بہت محنت اور خاص طور پر سب سے زیادہ صبر و تحمل اور استقامت چاہیے۔ جی، بکریوں کا ریوڑ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا، جی، ایک بکری ادھر نکل جاتی ایسا ہی ہے، ایک اور جہت، تیسری اور جہت، ہر بکری کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اب اس کو واپس لانا، اس کو اکٹھا کرنا، ریوڑ کو ایک نقطے پر مجتمع رکھنا، یہ بڑا محنت کا کام ہے۔ اور محبت و شفقت سے آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو توحید پر جمع کرنا تھا، اللہ کی شریعت پر جمع کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں
یہ صفت مجتمع واہ، جو جمع کرنے والی صفت ہے، صبر کی صفت ہے، استقامت کی صفت ہے، تحمل کی صفت ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے اس آزمائشی پروسیس سے گزارا۔ تو اب یہاں پر بھی وہی سبق ہے، اللہ چاہتا حضور آقا کریم علیہ السلام کو پیدائشی ہی ان اوصاف سے راستہ رکھتا، اور یقیناً آپ ہیں، لیکن ظاہراً ان اسباب سے اس لیے گزارا کہ ہم جیسوں کے لیے ایک سنت اور اسوہ طے پائے، اور ہم اس کو فالو کر کے اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کریں اور تدریجاً آگے بڑھنے کا جو عمل ہے اس کو اختیار کریں۔ تو قبیلہ بنی سعد میں یہ دوسرا وصف تھا، اور تیسرا وصف یہ تھا، یہ قبیلہ بڑا ہی مہمان نواز اور سخی تھا۔ واہ، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ہمارے محبوب اس قبیلے کی زینت بنیں اور ان تمام اوصاف کو آپ اختیار کریں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے 8 دنوں بعد قبیلہ بنی سعد میں تشریف لے آئے، اور زندگی کے تقریباً 4 سال سے زائد اوقات آپ نے اس قبیلے کو عنایت فرمائے، اور اس قبیلے سے پھر آپ نے جو جو خدا سکھانا چاہتا تھا، وہ عرب کی فصاحت ہو، وہ صحت مند ہوا ہو، بالکل، وہ اس قبیلے کی اخلاقیات ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ودیعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔